اچھا، آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں مطلب سی پلس پلس کا اصل چیز، اصل پاور، اصل مقصد یہاں پر دکھائی دیتی ہے. اسے کہتے ہیں سلیکشن اسٹرکچر. سلیکشن اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ یہ سی پلس پلس میں مطلب جو ایف اسٹیٹمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. First we take entry to the program, then study a condition. If condition is true, it perform an action 1. If condition is false, it perform action 2. مطلب ہم پہلے کیا کرتے ہیں، پروگرام میں انٹری دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہاں پر بیسک سلیکشن اسٹرکچر کیا ہوتے ہیں. There are three basic control structure in C++. C++ میں تین طرح کے basic control structure ہوتے ہیں. ایک sequence structure, selection structure اور loop structure ہوتا ہے. اچھا، اب sequence structure کیا ہوتا ہے؟ جب ہم آج تک جو ہم پروگرام لکھتے آ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے sequence structure کہتے ہیں. مطلب پہلے ہم نے پروگرام میں انٹری لی، پھر ایکشن 1 کیا، ایکشن 2 کیا، ایکشن 3 کیا، اور پھر ہم نے پروگرام سے ایگزٹ لے لیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سیکوینس اسٹرکچر. تو ابھی تک ہم جتنے بھی پروگرام کر رہے تھے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سیکوینس اسٹرکچر کہتے ہیں. ایک اور بھی آ گیا. تو ابھی تک ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے اس میں یہ والی کانسیپٹ یوز ہوتی تھی سیکوینس اسٹرکچر کی. یہ اس کا فلو چارٹ ہے. اچھا بھائی، نیکسٹ چلتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوتا ہے، کیا یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر اب ہم یہ اسٹرکچر دیکھیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم پروگرام میں انٹری لیتے ہیں، ایک کنڈیشن دیتے ہیں. جب کنڈیشن ٹرو ہو تو وہ ایک ایکشن پرفارم کرتا ہے، جب کنڈیشن فالس ہو تو وہ دوسرا ایکشن پرفارم کرتا ہے، اور پھر ہم پروگرام سے ایگزٹ لے لیتے ہیں. اس کا ایگزامپل کیا ہے؟ ایف ایل اسٹیٹمنٹ ہے، ایف لیدر اسٹیٹمنٹ ہے. تو اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. تو میں اپنا ڈپ سی پلس پلس اوپن کرتا ہوں اور کوڈنگ اسٹارٹ کرتا ہوں. ہیش انکلوڈ آئیو اسٹریم یوزنگ نیم اسپیس std int name return 0. اب پروگرام کو پہلے ایک مرتبہ چیک کرتے ہیں. گڈ پریکٹس یہی ہے، ایک اچھا پروگرامر وہ ہوتا ہے جو پہلے پروگرام کو چیک کرے. دس از اور 6 کلاس. اچھا، اب اسے کنٹرول اس کر کے سیو کرتے ہیں اور کمپائل کرتے ہیں. رن کرتے ہیں تو یہ چل گیا، تو صحیح پروگرام صحیح چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا پڑھا اور اس کا کیا مطلب. یہ جو ہم نے ابھی پڑھا، پہلے ہم کیا کریں گے؟ انٹری لیں گے پروگرام میں، اور پھر کیا کریں گے؟ کنڈیشن دیں گے اس کو. اگر ٹرو ہو تو ایک ایکشن پرفارم ہوگا، فالس ہو تو دوسرا ایکشن پرفارم ہوگا، اور پھر ایگزٹ لے لیں گے پروگرام سے. تو دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم کیا ایگزامپل میں نے آپ کو کیا بتایا، کیا یوز کریں گے؟ ایف ایل اسٹیٹمنٹ یا ایف لیدر اسٹیٹمنٹ. تو اسے دیکھتے ہیں. اگر میں یہاں پر لکھوں ایف، یہاں پر ہم کیا دیں گے؟ کنڈیشن دیں گے. یہاں پر ہم کنڈیشن دیں گے. تو اس سے پہلے ہم کیا لکھتے ہیں؟ ہم ایک ڈیٹا ٹائپ لکھتے ہیں انٹ ایج. اور یہ ڈیٹا ٹائپ ہم نے لکھ لیا. اب ہم سی آؤٹ لکھتے ہیں اور یہاں پر لکھتے ہیں
ہم کیا لکھتے ہیں انٹر یور ایج. تو یہ ہم نے لکھ لی. اب یہاں پر سی پلس پلس کی یوز اب یہاں سے شروع ہوگی. یہاں سے ہم پروگرام بنانا شروع کریں گے. تو ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے یہ بالکل بیسک تھا. تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا, سی ان کا فنکشن ہم پہلی بار یوز کرتے ہیں. تو یہاں پر میں کیا لکھوں گا, سی ان ایج لکھوں گا. اچھا, اب اس سی ان کا کیا مطلب ہے کہ ہم یوزر سے ایک ایج مطلب یوزر سے ان پٹ لیتے ہیں ایک ایج کی شکل میں. اچھا, تو اگر میں یہاں پر لکھوں ایف ایج از لیس دین 18, میں نے یہاں پر یہ لکھ دیا. اور یہاں پر کیا لکھوں, سی آؤٹ یو کین ناٹ کم ٹو دی پارٹی. یہ میں نے لکھ لیا. کنٹرول اس کرتا ہوں. اچھا, پھر اف کے بعد کیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے, ایل اسٹیٹمنٹ آتا ہے. اور اس پر میں آپ لوگوں کو پھر سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہاں پر میں کیا لکھتا ہوں, سی آؤٹ ان ویلڈ انپٹ. اچھا, اب اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا انٹ ایج مطلب ایک ڈیٹا ٹائپ میں نے ڈکلیئر کیا, ایک ویریبل, اس کا میں نے کیا نام دیا, ایج نام دیا. میں نے کہا سی ان ایج مطلب ایج مجھے دے دو, پروگرام کو ان پٹ دے دو. سی ان کا کیا مطلب ہے, ان پٹ لینا. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے ان پٹ دے دو. کیا ان پٹ دے دو, ایج دے دو. اچھا, اب یہاں پر اسکرین پر کیا آئے گا, انٹر یور ایج آئے گا. اور یہاں پر میں انڈل کرتا ہوں, انٹر یور ایج آئے گا. اچھا, جب کوئی 18 سے کم ایج ٹائپ کرے گا, مطلب کوئی 18 سے کم ٹائپ کرے گا تو کیا آئے گا یہاں پر, یو کین ناٹ کم ٹو دی پارٹی. کہ بھائی آپ 18 سے کم ہو, آپ پارٹی میں نہیں جا سکتے. اچھا, اور اگر کوئی اور ایج ٹائپ کرے گا, 18 سے زیادہ ٹائپ کرے گا یا 18 ٹائپ کرے گا, تو اس کے لیے کیا آئے گا, انویلڈ ان پٹ کی. بھائی یہ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے. تو کنٹرول اس کر کے میں اسے سیو کرتا ہوں, کمپائل کرتا ہوں اور رن کرتا ہوں. اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے انٹر یور ایج, کہ اپنا ایج لکھو کہ بھائی آپ کا ایج کیا ہے. تو میں اگر یہاں پر لکھوں کہ 12 ہے, میرا ایج کیا ہے, 12 ہے. اور انٹر مارو, تو یہ کیا کہتا ہے, یو کین ناٹ کم ٹو دی پارٹی. یہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی آپ اب چھوٹے ہو, آپ پارٹی میں نہیں آ سکتے. اسی وجہ سے ہم کیا لکھتے ہیں. اب تو یہ ہو گیا ایف ایل اسٹیٹمنٹ. اب ہم نے ایک اور اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا, اس کا کیا نام ہے, ایف لیدر اسٹیٹمنٹ. اب یہ لیدر اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے, تو یہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اگر میں یہاں پر یہ لکھوں ایلس ایف, اور یہاں پر لکھوں ایج از گریٹر دین 18, اگر تمہاری ایج 18 سے زیادہ ہے تو کیا کرو, سی آؤٹ یو آر الاؤ ٹو کم ٹو مائی پارٹی. اچھا, اب اسے سیو کرتا ہوں. اب یہ میں نے کیا لکھا, اگر ایج 18 سے کیا ہے, یہاں پر اس میں اف کے بعد اس بریسز میں کیا ہوگا, کنڈیشن لکھا جائے گا. ایک کنڈیشن, اف کے بعد ایک کنڈیشن لکھا جائے گا. اگر ایج 18 سے کیا ہے, گریٹر ہے, تو کیا کرو, یو آر الاؤ ٹو کم ٹو مائی پارٹی, تم پارٹی میں آ سکتے ہو کیونکہ آپ کی 18 سے ایج بڑی ہے. تو اسے سیو کرتے ہیں, کمپائل کرتے ہیں اور اسے رن کر کے دیکھتے ہیں.
میں 18 سے کوئی بڑی ایج دیتا ہوں، مطلب میں نے 20 دے دی، تو یہ مجھے کیا کہتا ہے یو آر الاؤڈ ٹو کم ٹو دی پارٹی. مطلب اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو اگر تو وہی چیز چلے گی اور پھر پروگرام سے ایگزٹ مل جائے گا ہمیں. اچھا، اب کیا ہم صرف ایک ایلزپ اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں یہاں پر یا زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں؟ تو ہاں بھائی، جتنی مرضی چاہے ہم پروگرام میں چاہے 500 لکھتے 600 لکھتے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. تو میں یہاں پر ایک اور ایلزپ اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں. اچھا، اگر ایج کیا ہے، ایج ایکولس ٹو کیا ہے، 18 ہے. اب یہ مت پوچھنا کہ میں نے ڈبل ایکولس ٹو کیوں لکھا، کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا. اچھا، یہاں پر میں کیا لکھوں گا؟ اگر ایج 18 کے برابر ہے تو وہ تو مطلب پارٹی میں آ سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو وہ پارٹی میں آ سکتا ہے، تو میں یہاں پر لکھوں گا یو ہیو کم ٹو مائی پارٹی ود a kid pass because you are a kid. میں نے یہاں پر یہ لکھ لیا. اگر ایک ایکول ٹو کیا ہے، 18 ہے، تو کمپائل کرتے ہیں اسے اور رن کرتے ہیں. اچھا، اب میں یہاں پر 18 ٹائپ کرتا ہوں تو مجھے وہی آئے گا، یو ہیو کم ٹو دی پارٹی ٹو مائی پارٹی ود اے کٹ پاس بیکاز یو آر اے کٹ. تو اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے. جو ہم نے لاسٹ میں لکھا ہے ایلس انویلڈ والا، یہ کیوں لکھا ہے؟ ہماری ساری پوری یہاں پر ایلس، یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. مطلب انویلڈ میں نے لکھا تو یا تو ایج یہاں پر کم ہوگی، مطلب، اور یا ایج زیادہ ہوگی 18 سے، اور یا ایج ایکول ٹو 18 ہوگی نا. پھر تو کوئی اور اسٹیٹمنٹ اس میں نہیں آ سکتا نا. صحیح ہے؟ تو سر پھر ہم نے یہ کیوں لکھا ہے؟ بتاتا ہوں. اگر میں اسے کمنٹ کر لوں، صحیح ہے، اور اس کو بھی کمنٹ کر لوں، تو یہاں پر ہم نے کیا بتایا، ایج از لیس دین 18. اور اگر کوئی 18 سے اب گریٹر ٹائپ کرے تو کیا ہوگا؟ میں اسے کنٹرول ایس کرتا ہوں، کمپائل کرتا ہوں. یہاں پر میں نے کیا کنڈیشن دیا ہے، ایج از لیس دین 18 لکھا ہے، مگر اگر کوئی 18 سے بڑا ہو، اگر وہ ٹائپ کرے تو کیا ہوگا؟ میں لکھتا ہوں 34. تو یہ مجھے کہتا ہے انویلڈ. یہاں پر میں نے شاید 2 بار انویلڈ یہ مجھے دکھاتا ہے. اسی وجہ سے یہ ایل اسٹیٹمنٹ ہم لکھتے ہیں. باقی کوئی پرابلم ہے؟ سر یہ جو ہم نے کامنٹ کیا ہے، اگر یہ نہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ایج 18 سے کم ہوگی تو وہ کہیں گے یہ تو پھر بھی ہمارے پاس ایک آ جائے گا یو کین ناٹ کم ٹو دا پارٹی. اگر 18 ہوگی پھر بھی ہمارے پاس کچھ لکھا آ جائے گا، 18 سے زیادہ ہوگی پھر بھی ہاں، آ جائے گا لکھا. تو پھر یہ اینڈ پہ ہم نے کیوں لکھا ہے انویلڈ؟ اگر یہ نہ لکھیں، اس کو کامنٹ کریں پھر. اچھا بھائی، آپ کی بات مانتے ہیں، اسے کومنٹ کرتے ہیں. کنٹرول ایس کیا میں نے، کمپائل کیا، رن کرتا ہوں، وہی چیز ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہ ایل اسٹیٹمنٹ میں نے آپ لوگوں کو یہاں سمجھانے کے لیے کیا کہ اف کے ساتھ ایل اسٹیٹمنٹ آتا ہے. اسی وجہ سے مطلب کچھ جگہ ایسا ہوں گی نا جہاں پر یہ آئے گا. مطلب میں یہاں پر کیا لکھتا ہوں، if age is greater than، if age is less than 18 ہے. اچھا، تو you can not come to the party. اور کیا ہے، میں یہاں پر کیا آپریٹر استعمال کرتا ہوں،
اینڈ ایج، دیکھو اب دھیان سے دیکھو، از گریٹر دین 1، میں نے یہاں پر اینڈ آپریٹر کا استعمال کیا، اور یہاں پر میں کیا لکھتا ہوں، یہ چیز لکھتا ہوں، تو میں نے یہاں پر کس آپریٹر کا استعمال کیا، اینڈ کا۔ اب میں اسے کمنٹ نہیں کرتا، ہٹاتا ہوں۔ اچھا، کنٹرول اس کر دیا میں نے، سیو کرتا ہوں، کمپائل کرتا ہوں اور رن کرتا ہوں۔ اب مان لو میں نے یہاں پر کیا لکھا، ایج از لیس دین 18 اینڈ ایج از گریٹر دین 1، مطلب یہ دونوں اسٹیٹمنٹس ٹرو ہونی چاہیے۔ اینڈ آپریٹر ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اینڈ آپریٹر میں دونوں اسٹیٹمنٹ ٹرو ہونی چاہیے، تب یہ رن کرے گا۔ اچھا، یہ دونوں اسٹیٹمنٹ تو ٹرو ہوں گی، مگر اگر میں یہاں پر کیا ٹائپ کروں، 0 ٹائپ کروں، تو یہاں پر تو میں نے لکھا ہے ایج از گریٹر دین کیا، ایج از گریٹر دین 1، تو 0 اگر ٹائپ کروں تو یہ مجھے کیا دے گا، انویلڈ انویلڈ۔ اسی وجہ سے یہاں پر انویلڈ انویلڈ یوز ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیطانی کر کے کسی اور بٹن کو پریس کرے تو کیا آ جائے، یہی چیز اسے آ جائے۔ یا یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے، آپ نے بہت سے پروگرام میں دیکھا ہوگا، انویلڈ ان پٹ، جیسے ہمارے اسائنمنٹ میں آیا تھا، یا یہاں پر انکریکٹ ان پٹ بھی لکھا جا سکتا ہے، کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے، تو اس میں اگر کسی کو پرابلم ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ بھائی کسی کو پرابلم ہے؟ نو سر، سمجھ آ رہی۔ اچھا، اچھی بات۔ اچھا، تو اس کے بعد کیا آتا ہے، ایک اور چیز آتی ہے جیسے ہم لوپس کہتے ہیں۔ لوپ کیا ہوتا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں لکھیں گے، اور ہمارا جو کل لیکچر ہوگا انشاءاللہ اسے کبھی مس مت کرنا، مطلب اس میں ہم ایف ایل اسٹیٹمنٹ کو اچھی طرح سمجھیں گے، اور ایک پروجیکٹ بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک کوئی پروجیکٹ نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم بیسک پڑھ رہے تھے۔ تو اب ساتھ کو ساتھ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو پروجیکٹ بھی کریں گے، تو کل کا ہمارا جو مطلب لیکچر ہوگا وہ پروجیکٹ ہوگا، تو ہم کل پروجیکٹ کریں گے۔ اچھا، لوپ کیا ہوتے ہیں اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس چیز کو فلو چارٹ کہتے ہیں۔ یہ جب ہم آگے جائیں گے تو ہم اسے بنائیں گے، اور مطلب اس کے بھی بہت فائدے ہیں، اس سے پروگرام گرافیکلی سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، لوپ کیا ہوتا ہے، لوپ کا معنی کیا ہے، کنٹینیوس جو ہوتا ہے، جو کبھی رکے نا۔ تو یہاں پر اگر یہ کنڈیشن کو ریڈ کرے گا، کنڈیشن ٹرو ہو تو کیا کرے گا، ایکشن کرے گا، پھر انٹری لے گا، پھر کنڈیشن کو ریڈ کرے گا، ٹرو ہو تو یہ اس طرح چلتا رہے، جب تک کنڈیشن فالس نہیں ہو جاتی تو کیا ہوگا، یہ لوپ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا اسی طرح۔ تو یہ تھی آج کی کلاس، اور اگلی کلاس میں پھر ملیں گے، تو اب آپ لیو کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹس میں آپ لوگوں کو بھیج دوں۔ ہاں بتاؤ بھائی۔ سر لیکچر کے بھی سینڈ کر دینا نوٹس۔ ہاں، تینوں کے سینڈ کروں گا، 3 لیکچر کے میں نے نہیں کیے ہیں تو تینوں کے سینڈ کر دوں گا۔ اوکے سر۔ اچھا، اب آپ لیفٹ کر سکتے سر جی، جو آپ وہ اسائنمنٹ سینڈ کرتے ہیں وہ مطلب ادھر مینشن ہوتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے اسائنمنٹ، کس مطلب کس کلاس کی ہوتی ہے؟ کون سی اسائنمنٹ؟ یہ گروپ میں آتی ہیں، یہ لیگل سافٹ والوں کی، یا یہ 2 آپ نے گروپ بنوائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اشفاق بھائی آپ کو بتائیں گے۔ اشفاق بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی جان، اصل میں یہ جو آپ آئی یو بی سے ہے نا، وہ اے یو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا گروپ، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، بے شک رہیں، موسٹ ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فی الحال وہ آپ کے لیے نہیں ہے، اسی
कि आप उनमें से अगर कोई चीज़ आए तो उससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक सर, थैंक यू अगर आप उसके अंदर ऐड हैं तो इशू कोई नहीं ऐड करने से सर। सर। वो उसमें होता क्या है, मतलब क्या बढ़ाते हैं आप? यार उसमें अंदर कोई भी चीज़ रैंडम सी आ सकती है, अब क्या कह सकते हैं, उसके अंदर कुछ डिस्कशन होती रहती है या कोई असाइनमेंट अगर आती है तो वो वी यू की होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो आप हाँ आपसे रिलेटेड में कुछ ही लोग वो ऐड हैं। भाई मेरे ख्याल में इस भाई को इंटरेस्ट है ज़्यादा प्रोग्रामिंग में, तो अगर ये चाहते हैं तो उसे ऐड कर लें. हाँ मेरे ख्याल में सर ऐड मैं ऐड हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा उसमें बढ़ाते क्या है मुझे, मतलब आप जस्ट यही पढ़ाते हैं या कुछ और भी कुछ जो आ रहे हैं आपका चल रहा है, कोई और भी लेक्चर हो रहे HTML भी चल रहा है भाई. हैं? HTML हाँ HTML भी चल रहा है, वेब वो डेवलपमेंट. उसका ग्रुप कौन सा है सर, ऐड कर सकते हैं सर या आपको वो पेड के अंदर है। पेड के अंदर? ठीक सर। अच्छा भाई आप लोग जा सकते हैं. अशफाक भाई जी अली हैदर भाई, आपको कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं. जी चलिए शुक्रिया। तारिक अजीज तारिक भाई आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी समझ आ रही है, आप इतना तो अच्छा समझाते हैं। मारो, मुझे मारो, समझाता मैं हूँ. ठीक है आप लीव कर सकते हैं, शुक्रिया आपके टाइम का। अशफाक भाई जी टमाटर हाँ बहुत बोलिए, महंगे हो गए. पक्के यहाँ पर टमाटर बहुत महंगे हो गए क्या इशू है? यार. कल की लेक्चर में प्रोजेक्ट करने वाला हूँ. वो क्या प्रोजेक्ट करना है? कार यार पार्क थोड़ी सी जल्दी चलो। कार पार्किंग वाली. नहीं अब तो स्पीड बढ़ानी होगी यार. शुक्र है, मैं तो मेरा चलो अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली लूप से आ गए। बस अब इतना तो कुछ बाकी रह नहीं गया है, मतलब लूप्स बाकी है, एरेज बाकी है, पॉइंटर है और फंक्शन है. हमारे कोर्स में इतना ही भाई. ये कोर्स पेड है, कौन सा? ये टीमेल वाला. हाँ हाँ, मैं जो जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया मैं सबसे फीस लूँगा, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई मारो. हाँ नहीं नहीं नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक मिनट यार, एक मिनट. नहीं ये मजाक नहीं हो रहा, नहीं नहीं मैं आज बता रहा हूँ। आज किसने ज्वाइन किया था ना वो फीस रेडी रखे, भाई कितनी फीस है? जितनी भी होगी। देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत क्यों है होती है? सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सरफराज ने बेसिकली धोखा दे दिया, उससे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मेरे हिसाब से मैम सरफराज आपको साहब को लीडर ग्रुप में ऐड नहीं नोट। अब मैं क्या बताऊँ, आपने उसको ग्रुप को लीव किया था। हाँ, अब इसमें हमारी अब क्या मैं ये गलती? बात कहता हूँ कि मारो मुझे मारो। हाँ भाई. जी कैसी तैयारी चल रही है? मेरी कैसी तैयारी चल रही है? भाई दम के चीटिंग करना है, दम के हम्म? दिल लगा कर चीटिंग करना है मुझे. हाँ फजूल जो हाँ भाई. मैं यार हाँ, महमूद को सेंड करो यार नोट्स। महमूद कौन है?
محمود تو میرے دادا کا نام تھا بھائی. بس اسی کو سینڈ کر دو او بھائی بابا محمود. نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے بھائی. آپ سینڈ کر لو پھر میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا. میرے پاس چلے میں کر دیتا ہوں. گولڈ والے تو شاید میرے پاس ہو یا نہ. چلے کرتے ہیں. میں آپ کو سینڈ کروں اب گا یہ پھر. بات ہے کیا کہ آپ پھولوں کی جگہ نوٹس چھوڑ آئے. ہاں نہیں ایک دم سے انہوں نے جذبات بدل دیا, زندگی بدل دی, حالات بدل دیے. او بھائی اشفاق بھائی ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے. کیا ایشو ہے آپ کو؟ پتہ نہیں کل سے یہ سینٹنس مجھے یاد آ رہا ہے, ٹماٹر بہت بڑے مہنگے ہو گئے. کیا ایجنڈا ہے آج کا؟ کس کا آج کا بھائی؟ آج تو مطلب پروفیسر کے ساتھ پلان تو یہی ہے کہ جب وہ آ جائے تو اس کے ساتھ دل لگا کر لڑائی کرنی ہے اور پھر اس سے الگ ہونا ہے. آج کل تو میرا یہی پلان چل رہا ہے. ایک دم حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. زندگی بدل گئی. او بھائی مارو. اچھا بھائی آپ ہم سے کتنی فیس لیں گے؟ آپ کتنی دے سکتے ہیں اتنی ہی دوں گا. اب فیس تو دینی پڑے گی, ظاہر سی بات ہے. آپ نے لیکچر جوائن کر لیا. اچھا صحیح ہے. اگر میں وہ لیکچر آپ سے بہتر پڑھاتا تو ہو ہی نہیں سکتا, مجھ سے بہتر تو کروا ہی نہیں سکتا. ہاں یہ تو ہے, مگر پھر بھی کوشش تو کر سکتا ہوں. کوشش فضول جائے گی. بھائی غریب آدمی ہوں, میرے پاس دینے کے لیے ایک چیز ہے. مانگ لو تو دے دوں. آپ نے کبھی پریزنٹیشن دی ہے یار؟ کس کی؟ پریزنٹیشن کسی بھی ٹاپک پہ. بایولوجی. ہاں بایولوجی میں دی تھی اسکول میں. ہاں اسکول میں اچھا, اسکول میں تو سب بچے ہوتے ہیں اور وہ بس وہ اسٹرینتھ لکھنی ہوتی ہے. کیسے میں اسٹوڈنٹ کالج میں پریزنٹ کرتا تھا نا یہ کمپیوٹر سائنس کے ٹاپک, تو تیرا بھائی فرسٹ آتا. ہاں بھائی میں ایک دم حالات بدل دیتا تھا, جذبات بدل دیتا تھا. بھائی میں 10 میں ریپروڈکٹیو سسٹم پر پریزنٹیشن دیتا تھا. یار آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں, یہ دونوں کا کیا چیٹ میں ایک دم حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, وہی بات ہو رہی ہے. زندگی بدل گئی. او بھائی ہاں سارے بھاگنے ہی تھے. بھائی آپ کی ایج کتنی ہے؟ اس کی آپ کی 18 کے اندر پلس سے 0.0000023. بھائی آپ تو میرے پاپا لگتے ہو. ہاں تو میں وہی آپ کا. تیرا باپ آیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج کوئی ڈسکشن کے لیے کوئی چیز ہے یا بس فالتو میں بکنا ہی ہے؟ ہم مجھے مطلب میرے پاس مطلب کا ہوتا کیا ہے. مطلب آپ کا
آپ کو مطلب بہت نظر آتا ہے. میں نے کیا کیا 18 کے اندر پلس 0.00023 اور وہ 23 پہ چلے گئے. ہاں مطلب ہاں آپ 23 کے لگتے ہو بھائی. ہاں کیوں نہیں. 23 کے ہو نا کون؟ آپ؟ اور نہیں ہے بھائی. تو کتنے کے ہو؟ 18 کے. اچھا یار نہ دو چیزیں کبھی نہ پوچھو. ہاں بوائز سے ان کے مارکس. کس سے؟ یار بوائز سے ان کے ایگزام کے مارکس ہاں اور گرل سے ان کی ایج. تو آپ گرل ہو. او بھائی ایسے نہیں ہوتا. کہتے ہیں لڑکیوں سے ان کی ایج نہ پوچھو, مرد سے ان کی کمائی نہ پوچھو. یہ مارکس کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ بھائی ہم پروگرامر ہیں, ہمارے لیے تو مارکس ہی ہوتے ہیں. ہمیں اب وہ کمانے کے لیے گئے ہی نہیں. بھائی میری دادی بھی اب کہتی ہے کہ میں کتنی کی ہوں. کیا ہو؟ میری دادی کی عمر کی عورت بھی کہتی ہے کہ میں 18 سال کی ہوں. بالکل. یار کہہ سکتے کچھ نہیں ہوتا. نہ یہ بھی ہے کہ ایک دن ڈسکشن چل رہی تھی کالج کے, تو وہ جو ٹیچر تھا نا وہ کہتا کہ اب ایج کا نا جو بوائز ہیں ان کی ایج کا پتہ چل جاتا ہے اور گرلز کا نہیں چلتا. ہاں یہ پیرے پریا نے کہا. لولی کا ٹیچر کمال کہتا ہے بھائی. کیا پیرے لولی کا کمال ہے, ہم کیا کہہ سکتے. آپ یوز کرتے ہیں؟ کیا؟ آپ یوز کرتے ہیں؟ ہاں کالج میں بہت یوز کیے ہیں. چلو اچھی بات ہے, اسی لیے تو میں بھی ہو رہی. کیا؟ سب بڑے آپ یوز کر رہے ہو یا نہیں؟ نہیں یار, پروگرامنگ سے فرصت ملے تو. یار ہمیں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پکچر لیتے ہیں اور پھر اس پہ فلٹر لگا دیتے ہیں. ہاں اور آج کل تو انسٹاگرام پہ وہ کتے والا فلٹر اتنا مشہور ہوا ہے کہ کیا بتاؤں. چلو یہ بھی تو پروگرامر ہی ہے نا جو بناتے ہیں اسٹیکر وغیرہ. نہیں آپ نے نہیں مطلب اس میں آپ نے زبان بار کی ہے تو کیا ہمیں چاٹنا ہے, پینچور کی اولاد. بالکل. پتہ ہے کسی ایس کے اندر نا شکر ہے اللہ کا, لاکھ لاکھ شکر. اچھا اب بتاؤ. یار ابھی تک نا وہ آپ نے پرابلم نہیں سالو کی. کون سی؟ خاتون کی. کس کی؟ خاتون کس کی؟ بھائی ایک منٹ, اب بتاؤ کیا. یار اب اس کی مائک نہیں ٹھیک ہوا میرے خیال میں, تو پلیز اس کو مطلب یہ آ جائیں گی, اور پھر بھی یہ سالو نہ ہوا تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے. بھائی میں نے تو آپ کو بتایا ہے, اب سسٹر کے پاس نوٹس بھی نہیں ہے نا, تو اسے نوٹس بھی سینڈ کرنا ہوں گے. اوہ میں تو ریکارڈنگ بند کرنا بھول گیا. بھائی مطلب ایک دم سے اب پھر اس کو ان میوٹ کر کے چیک تو کر لیں.